نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. جی آداب زندگی کے ساتھ حاضر ہوں. امید ہے کہ پچھلے 8 پوائنٹ آپ کو یاد ہوں گے. جنہوں نے وہ لیکچر نہیں سنا وہ دوبارہ اس لیکچر کو لے لیں اور سنیں. 9ویں پوائنٹ پہ آتے ہیں بغیر کسی وقت کو ضائع کیے. ناک صاف کرنے یا بلغم تھوکنے کے لیے احتیاط کے ساتھ کوئی ایسی جگہ استعمال کیجیے جو لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر ہو. ٹھیک ہے، واش روم ہوتے ہیں، اگلدان ہوتے ہیں، ڈسٹ بین ہوتی ہیں، سائٹ ہوتی ہے. نہ کہ سب کے سامنے کھنگار کیا اور تھوک کر کے پھینکا. کتنی کراہت آتی ہے اور یہ ہم کرتے ہیں. اور کون؟ ہم مسلمان کرتے ہیں. اور آپ حیران ہو جاؤ گے کہ میں نے حج پہ جب یہ چیز دیکھی تو دلی دکھ ہوا کہ ٹھیک ہے ہماری تربیت میں کوئی کمی رہ گئی یا ہم نے نہیں سنا، لیکن یہ ایسا مقدس مقام ہے کہ وہاں تو انسان کا دل ہی نہیں چاہتا، لیکن وہاں بھی یہ کام ہوتا ہے. چاہے حرم کے باہر ہی ہو لیکن سب پبلک اور پیر کے ساتھ لگ جاتا ہے گند. اور آپ سوچیں کہ ہم کیا ہمارے آداب ہیں. تو کوشش کریں کہ ناک تنگ کرتا ہے، گندا ہوتا ہے، اسے صاف رکھنا. ہم نے بلغم بھی آ جاتا ہے، تھوک بھی آ جاتا ہے، تو پھر آپ نے احتیاط کرنی ہے. پھر ایک چیز جو بچوں میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اگر بچپن میں ان کو عادت نہ ڈالیں، روکے نہ، تو بڑے ہو کے بھی وہ نہیں دیکھتے کہ ہم محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. بار بار ناک میں انگلی نہ ڈالیے، بری بات ہے. ناک کی گندگی جیسے میں نے کہا نا سب کے سامنے صاف کرنے سے پرہیز کیجیے. بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو لوگوں کی نگاہوں سے بچ کر سائٹ پہ ہو جائیں، اطمینان سے صحیح صفائی کر کے، تاکہ آپ پھر سب کے سامنے بیٹھ سکیں، اپنا روٹین کا کام کر سکیں. ایک اور بڑی معیوب سی عادت ہوتی ہے لوگوں کو، رومال میں بلغم یا تھوک کر ملتے ہیں. مجھے تو کہتے ہوئے بھی کراہت آ رہی ہے. اسے سختی کے ساتھ پرہیز کیجیے. جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا، آپ سوچ نہیں سکتے اس پہ کیا بیتتی ہے. بہت بری عادت ہے. ہاں بہت کوئی مجبوری ہے، کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ضرور، ورنہ ادروائز بالکل ایسا نہ کریں. پھر منہ میں کھانا بھر کے، پانی بھر کے، پان ڈال کے، جیسے کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے. اول تو چھوڑ دینی چاہیے، بہت بری عادت ہے. تمباکو یا نسوار ڈال کے باتیں کرنا، چھینٹیں دوسروں کے منہ پہ پڑتی ہیں. اب بظاہر آپ کو باتیں بڑی عجیب لگ رہی ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے. اور اگر آپ کو خدا نخواستہ آپ کے خاندان میں کسی کو ان چیزوں کی عادت ہے، پان کھانے کی، نسوار کھانے کی، تو منہ تو صاف رکھیں. بہت اہتمام کیجیے اس کا، بار بار اس کو صاف رکھیں. کم سے کم دوسروں کے لیے اذیت کا باعث نہ بنے. مومن کسی کو اذیت نہیں دیتا. اور بات کرتے وقت بھی نا اپنا منہ مخاطب سے ذرا دور رکھیں. کچھ لوگ اوپر چڑھ کے بات کرتے ہیں، کہتے رہو بھائی تھوڑا پیچھے ہو جائیے. فاصلے پہ آواز آ رہی ہوتی ہے، اوپر چڑھ کے جب آپ بات کریں گے تو ظاہر ہے منہ سے چھینٹیں تھوک کی اگلے کے اوپر پڑیں گی. اور اگر پان کھا رہے ہیں تو پھر تو سونے پہ سہاگا ہوگا. اس چیز سے بچیے، بڑی تکلیف دہ چیز ہے. پھر وضو کافی اہتمام کے ساتھ کیجیے. ہماری جو دوسری کلاس ہے دل نواز سنتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو ہم سنتے فالو کریں، اس میں آج اتفاق سے اس میں بھی وضو کا ہی تھا. وضو کی دعائیں اور وہ سارا کچھ تو انشاءاللہ ہم اس کلاس میں یاد کریں گے. اہتمام، یہ کوئی عام منہ نہیں دھو رہے آپ بالکل تسلی سے. اور اگر ہر وقت ممکن نہ ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجیے، بہت فائدہ ہوگا. ہمیں ہماری ٹیچرز نے واقعہ سنایا تھا کہ ایک خاتون، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھ سے نہیں نماز پڑھی جاتی، جو مرضی کر لو، جو مرضی لیکچر دے دو. تو کسی نے کہا اچھا نہ پڑھو، ایک کام ضرور کرو، صاف ستھری ہو، نیٹ اینڈ کلین ہو، 5 وقت یا 3 وقت یا 4 دفعہ جب واش روم میں جاتی ہو
مود ہوتی ہو اور بڑی نفاست پسند خاتون تھی. ایسا کرو، سب کچھ ہی تو کرتی ہو تو وضو ہی کر لو، نیت کر لو. اس نے کہا یہ تو میرے لیے کوئی مشکل نہیں، مجھے تو ویسے ہی بہت اچھا لگتا ہے صاف ستھرا رہنا. آپ بلیو کریں گے کہ اس نے جب وضو کرنا شروع کیا اہتمام کے ساتھ تو آہستہ آہستہ اس کے اندر روحانیت آئی، کیونکہ باوضو انسان کے پاس شیطان نہیں آتا. اس نے کہا بیٹھی ہوئی ہوں، وضو بھی ہے، تو کیوں نہ پھر 2 نفل پڑھ لوں. جب نفل پڑھنے لگی تو کچھ عرصے بعد کہتی ہے نفل جو پڑھتی ہوں تو پھر میں نماز ہی وقت پہ پڑھ لیا کروں. تو اس طرح وہ نماز پڑھنے کی عادی ہو گئی. تو آپ بوضو رہیں اور بچوں کو وضو کرنے دیا کریں. ہم اکثر ٹوک دیتے ہیں پانی میں ہاتھ نہیں مارنا، ٹھنڈ لگ جائے گی. آپ اٹھے نا، انہیں اہتمام کے ساتھ پانی تھوڑا کوسا کر دینا. ہم کہتے ہیں ہمیں نہ فٹیک ہو، ہمیں نہ اٹھنا پڑے، بس ہمارے بچے خود بخود باوضو بھی ہو جائیں، نیک بھی ہو جائیں، با کردار بھی ہو جائیں، با ادب بھی ہو جائیں. ایسا نہیں ہوگا، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، کوئی اگر اکیڈمی عروج پہ پہنچتی ہے، کوئی تنظیم، تو اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ محنت. اس کے ممبران نے بڑی محنت کی ہوتی ہے. آپ اپنے بچوں کو انشاءاللہ نیک دیکھنا چاہتے ہیں، با کردار دیکھنا چاہتے ہیں، ہر ماں باپ، تو پلیز محنت کیجئے. تو ممکن ہے، لیکن چلیں، میں نے کہا نا اگر ممکن ہو تو اکثر باوضو رہنے کی کوشش کیجئے. عادت پڑ جائے تو بغیر وضو کے لگتا ہے کچھ کھو گیا ہے. تو باوضو رہیں گے تو بہت سی برائیوں سے بچیں گے. جہاں پانی میسر نہ ہو تیمم کر لیا کیجئے. ٹھیک ہے، باقی پہلے کیا پڑھنا ہے، بعد میں کیا پڑھنا ہے، وہ سارا انشاءاللہ آپ دوسری کلاس میں باقاعدگی سے ہم سنتوں میں آپ کو بتا بھی رہے ہیں اور یاد بھی کروا رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قیامت کے روز میری امت کی نشانی یہ ہوگی کہ ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے. پس جو شخص اپنے نور کو بڑھانا چاہے بڑھا لے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. تو بچوں، آپ کو معلوم ہے جب یہ حدیث صحابہ کرام نے سنی تو کیا کیا تھا؟ اوپر کر کر کے، اونچے کر کر کے بازو نا کونیوں سے بھی اوپر دھونے لگ گئے تھے. اور یہاں تک بھی جب انہیں پتا چلا کہ سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے باوضو جن کے عادت ہوتی ہے، تو وہ اونچا اونچا کرنے لگ گئے. آپ اکثر دیکھتے ہیں کونیوں تک کڑے پہنے ہوتے ہیں تھر کے لوگوں نے. اب ذرا دیکھیے گا، اب اور جو بادشاہ ہوتے تھے ہمارے یہاں جو ہم دیکھتے ہیں پرانی موویز، تو اس میں بھی ان کو اوپر کندھے پہ بھی کونی پہ بھی سونے کے کنگن پہنے ہوتے ہیں نا انہوں نے. تو صحابہ نے بڑھ بڑھ کے اس کو کیا تھا. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حوض کوثر پہ ان کے امتی آئیں گے تو اپنے امتیوں کو آپ کو پتا نا کس چیز سے پہچانیں گے؟ جی، وضو سے. کیونکہ وضو کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور وضو کے اعضاء نور سے جگمگا رہے ہوں گے. پھر پابندی کے ساتھ مسواک کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اگر مجھے امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں ہر وضو میں ان کو مسواک کرنے کا حکم دیتا. بہت سی بیماریاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے جن کے دانت پیلے ہو رہے تھے. آپ نے دیکھ کر تاکید فرمائی کہ مسواک کیا کرو اور غسل ضرور کیا کریں، روزانہ کیا کریں. اب تو ماشاءاللہ سہولتیں بھی ہیں، ہر چیز ہے. وہ دور جہالت تو ہے نہیں کہ پانی نہیں تھا. اب تو گھر گھر میں گیزر بھی لگے ہوئے ہیں. بہت سہولتیں ہیں. کمرے بھی گرم ہیں، کمروں میں ہیٹر بھی لگے ہوتے ہیں سردیوں میں، اور گرمیوں میں تو خیر مزہ ہی بہت آتا ہے. کوئی مجبوری ہے تو کم سے کم ہفتے میں 2 دفعہ تو کر لیں. اس سے بھی زیادہ مجبوری ہے تو پھر جمعے کے دن غسل کا اہتمام ضرور کیجیے اور صاف ستھرے کپڑے پہن کر جمعے کی نماز میں شرکت کیجیے. غسل کرنے والا بہت سی بیماریوں سے بچتا ہے، صاف ستھرا رہتا ہے، نیٹ اینڈ کلین رہتا ہے. وہ طہارت نصف ایمان ہے نا. جب ہم نے آغاز کیا تھا تو یہی پڑھا تھا نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امانت کی ادائیگی آدمی کو جنت میں لے جاتی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امانت سے کیا مراد ہے؟ فرمایا ناپاکی سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا، اور اس سے بڑھ کر اللہ نے کوئی امانت مقرر نہیں کی. بس جب آدمی کو نہانے کی حاجت ہو جائے
تو بھی وہ غسل ضرور کریں. لیکن میں آپ سے یہی کہوں گی کہ آپ روزانہ غسل کرنے کی عادت ڈالیں. آپ کو اچھا لگے گا, آپ کہیں گے کہ واقعی بہت اچھی ہماری ہیبٹ بنی. شروع میں تنگی ہوگی, دقت ہوگی شروع میں, لیکن آپ بس 21 دن کہتے ہیں نا, 21 دن کے بعد پکی عادت ہو جائے گی. پھر جب آپ نہیں نہائیں گے نا تو سستی فیل کریں گے, پھر آپ کا دل چاہے گا کہ ہم نہائیں. صبح نیٹ اینڈ کلین ہو کے نکلا کریں. بالوں میں تیل ڈالنا, کنگھی کرنا, اس کا اہتمام کیجیے. بکھرے ہوئے بال نہیں پسند اللہ کو. مرد حضرات ہیں, ان کی داڑھی ہے, اسے سیٹ رکھیں. بچے ہیں, بڑے ہیں, ناخن ترشوائیں, صاف رکھیں. سادگی اور اعتدال کے ساتھ مناسب زیب و زینت کا اہتمام کریں. بناوٹ نہ ہو, آرٹیفیشل چیزیں نہیں لگانی. سادگی سے صفائی کے لیے جتنا آپ زیب و زینت کر سکتے ہیں ضرور کریں. چھینکتے وقت منہ پہ کیا کرنا ہے؟ رومال رکھنا ہے. رومال نہیں ہے تو ہاتھ رکھنا ہے. فیس بھی دوسری طرف کر لینا ہے. کیوں؟ تاکہ کسی پر چھینٹے نہ پڑ جائیں. اور چھینکنے کے بعد الحمدللہ, اللہ کا شکر. ٹھیک ہے. اور آپ نے اگر کسی کو کہتے سنا ہے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ یرحمک اللہ, خدا آپ پہ بھی رحم کرے. یہ آپ کو اس کلاس میں ہم یاد کروائیں گے. خوشبو کا کثرت سے استعمال کیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھنے کے بعد جب ضرورت سے فارغ ہوتے تو خوشبو ضرور لگاتے. نہا دھو کے آپ بھی خوشبو ضرور لگائیں. ٹھیک ہے. خواتین بھی بالکل لگائیں, گھروں میں ہوتی ہیں. جب باہر نکلیں تو اوپر گون حجاب پہن لیں تو ان کی خوشبو نیچے رہ جاتی ہے, پھر وہ باہر نہیں اٹھتی. ہاں, اپنے حجاب اور اس پہ نہ لگائیں. اور بچے بھی صاف ستھرے رہیں, بچوں کو بھی خوشبو لگانے کی عادت ڈالیں تاکہ ان کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہو. تو ٹھیک ہے بچوں, آداب زندگی میں آپ نے یہ آداب سیکھے, انہیں نوٹ رکھیں, انہیں دہرائیں. آپ کو ہفتے میں ایک دفعہ صرف سکھائے جاتے ہیں, اور آپس میں ایک دوسرے کو یاد کروائیں. اور دوبارہ جب تک اگلے ہفتے تک نہیں آتا اس کو کبھی کبھی سن بھی لیا کریں, اور آگے بھی سینڈ کریں اپنے دوستوں کو, اپنے کزنز کو, اب سب کو, تاکہ لوگ تمام بچوں تک یہ سارے آداب جائیں اور بڑوں تک بھی یہ آداب جائیں. ٹھیک ہے بیٹا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نیکسٹ صحت کے آداب کے موضوع کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ چھوٹا سا اس کے حساب سے آپ کی ایج کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے لیکچر دوں گی انشاءاللہ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.